السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج ہم شہر بنگلور کی سب سے خوبصورت اور عالیشان مسجد عیدگاہ بلال بنارگٹہ روڈ بنگلور میں موجود ہیں۔ آئیے یہاں کے خطیب و امام مولانا محمد شاخر اللہ رشادی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، ابھی ہم یہ جو دعائے انس کے بارے میں آپ سے رابطہ کرنے آئے ہیں۔ شہر کے بہت سارے بڑے علماء دین نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ آپ ہمارے ویورز کو آپ اپنے انداز میں اس دعا کے بارے میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام ناظرین، معزز سامعین، آج بروز جمعہ مسجد عیدگاہ بلال میں آپ کی آواز کے ذمہ داران اور مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کے ذمہ دار احباب حاضر ہوئے اور مجھ طالب علم سے انہوں نے گزارش کی کہ دعائے انس بن مالک کے متعلق میں اظہار خیال کروں۔ دعائے انس بن مالک، اس کی فضیلت اور اہمیت الحمدللہ مسلم ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے خدمات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی، جو وہ صبح شام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیا تھا۔ مزید تفصیلات میں گئے بغیر میں اس دعا کی، اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کروں گا کہ آج بھی ظالموں کا دور دورہ ہے۔ آج بھی قوم و ملت بلکہ انسانیت ایک آسمانی وبا اور بیماری کی زد میں ہے۔ ظالموں کا تسلط بھی ہے۔ آج لوگ اپنی حفاظت کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں ناریل لگا لیتا ہے تو کوئی کہیں نیمبو لگا لیتا ہے، کہیں کسی دکان میں، فیکٹری میں سفید پتھر کو کالی ڈوری میں باندھ کر چھت پر لٹکایا جاتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں کہیں لال ڈوری لوگ استعمال کرتے ہیں، تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی حفاظت کے لیے کتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس دعا کا استعمال کر کے اللہ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں چلے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حجاج بن یوسف جیسے ظالم کا سامنا ہوا، اور انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ حجاج کو جواب دیا کہ تو میرا قتل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مجھے سکھلائی ہے وہ دعا میں پڑھ چکا ہوں، اب تیرا تسلط مجھ پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم بھی بطور خاص میں پوری قوم و ملت سے، بالخصوص نوجوانوں سے اور ہماری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس دعا کو اپنی زندگی کے صبح شام کا معمول بنائیں، اور اس دعا کو پڑھ کر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی ہیں۔ جہاں ہم دنیاوی بہت سارے ذرائع اور اسباب کا استعمال کرتے ہیں، وہیں ہم اس دعا کا استعمال کریں اور اللہ کی حفاظت کے ہم حقدار بن جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مکتبہ اسلامیہ فیضان علماء کے ذمہ داروں کو، اور دام درہم سخن جس نے جو بھی اس دعا کی اشاعت کے سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں، محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں کی جانب سے ان حالات میں قوم و ملت کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، ایک عظیم خدمت ہے۔ اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، آج کے ان حالات میں، ان حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم صبح شام ضرور اس دعا کو پڑھیں اور اللہ کی حفاظت کو
اللہ کی جانب سے امن کو حاصل کرنے میں ہم اس کی کوشش کریں. اور اس موقع پر میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس خدمت کو دنیا میں ترقی کا، عروج کا، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور آخرت میں ان کے لیے رفع درجات کا سبب اور سامان مغفرت بنائے. شکریہ مولانا. تو یہ تھے مولانا محمد شاکر الرشادی صاحب جو دعائے انس کے بارے میں بتائے. آپ کو بھی اس دعائے انس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری چاہیے تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کیجئے. شکریہ.